اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ذکرہ للشرف الذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجاة للمطیعین الصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین و رب المغربین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اما بعد فقد قال اللہ حق سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صلوات پڑھ دیں ور محمد و آل محمد۔ حاضرین فرش عزا اور صاحبان ولا، قصپورہ کا یہ تاریخی اجتماع اور یہ تاریخی جلوس جو اپنی ایک نوعیت، اپنی شناخت، اپنی پہچان رکھتا ہے، اس وقت ہم سب کو گواہ بنا رہا ہے کہ دنیا والوں دیکھ لو، نہ حسین کل اکیلا تھا نہ حسین آج اکیلا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے پوری دنیا کو اپنی طرف متوجہ کر دیا، اور امام حسین علیہ السلام نے پوری دنیا سے اپنی مظلومیت کا کلمہ پڑھوایا ہے۔ یاد رکھیے گا، نانا وہ ہے جس نے صداقت کا کلمہ پڑھوایا ہے، اور نواسا وہ ہے جس نے مظلومیت کا کلمہ پڑھوایا ہے۔ آج آپ پوری دنیا میں جائیے اور امام حسین علیہ السلام کی کیفیتوں کو دیکھیے تو آپ محسوس کریں گے۔ ابھی 40 ختم ہوا ہے چند دنوں پہلے، پوری دنیا میں سوشل میڈیا پہ 40 دیکھا گیا، اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ سردار حسین کی مشی میں تھے، اہل سنت حسین کی مشی میں تھے، ہندو حسین کی مشی میں تھے، عیسائی حسین کی مشی میں تھے، مسلمان حسین کی مشی میں تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مجمع حسین کی طرف جا رہا تھا وہ مسلمانوں کا مجمع نہیں تھا، وہ انسانوں کا مجمع تھا۔ میں نے لفظ کہا ہے، آپ تک شاید میری بات نہیں پہنچی۔ اگر یہ بچے جو کھڑے ہوئے ہیں یہ میری ذات پہ احسان نہیں، بلکہ یہ سمجھیں کہ فرش عزا پہ بیٹھنا ہمارے لیے شرف ہے، تو وہاں سے ادھر آ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو کہ دھوپ بھی کم ہو گئی، ادھر آئیے، ادھر یہ جگہ جو خالی پڑی ادھر آ جائیے بیٹا، ادھر آ جائیے، سب لوگ ادھر آ جائیے، ذرا ادھر آ جائیے، اگر زحمت نہ ہو ادھر بیٹھ جائیے۔ بہت لمبی تقریر نہیں ہے، بہت مختصر سی تقریر ہونا ہے۔ آئیے آپ تھوڑا سا ادھر آ جائیے، اطمینان سے سنیے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے پوری دنیا کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے، پوری دنیا کو اس وقت اپنی طرف متوجہ کیا ہے، اور اب پوری دنیا امام حسین علیہ السلام پر سوچنے کے لیے مجبور ہے کہ آخر یہ کون سی ایسی مقناطیسی شخصیت ہے کہ جسے دیکھیے حسین کی طرف جا رہا ہے۔ آپ یقین جانیں، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں میں کہ آپ ہندوؤں میں جائیے تو آپ کو حسین کے ماننے والے ملیں گے، سکھوں میں جائیے تو حسین کے ماننے والے ملیں گے، کرسچن میں جائیے تو حسین کے ماننے والے ملیں گے، جس طبقے میں جائیے آپ کو حسین کا ماننے والا ملے گا۔ پورے مجمع کی توجہ جو یہاں بیٹھے ہیں، وہ بھی جو جہاں سن رہا ہے اس کی توجہ چاہتے ہوئے پہلا جملہ تقریر کا صرف کر رہا ہوں کہ یہ حسین کا شرف ہے اور یہ حسین کی محبت ہے کہ حسین کا چاہنے والا آپ کو دنیا کی ہر قوم، ہر مذہب، ہر مکتب میں ملے گا، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ یزید سے محبت کرنے والے صرف مسلمانوں میں ملیں گے۔ شہوار بھائی ادھر آ جائیے، آرام سے اطمینان سے بیٹھیے، سکون سے، ٹھیک ہے نا؟ میں نے اس لیے آپ لوگوں کو بٹھا دیا
لوگوں کو اس لیے بٹھا دیا تاکہ آپ یہ سمجھ لیں کہ مجھے جلدی جلدی تقریر نہیں کرنا، اطمینان سے کرنا، ٹھیک ہے نا؟ آپ کھڑے رہیں گے تو پریشان ہوں گے کہ مولانا اتنی جلدی اتنی دیر تک کیوں کر رہے ہیں، تو سکون سے بیٹھ جائیں اطمینان سے، دھوپ بھی تھوڑی کم ہو گئی تو بات آپ تک پہنچ جائے گی۔ تو یہ کمال ہے کہ امام حسین سے محبت کرنے والا دنیا کی ہر قوم، ہر طبقے، ہر فکر، ہر علاقے، ہر محلے، ہر شہر میں مل جائے گا، مگر یزید سے محبت کرنے والے کہاں ملیں گے؟ آج تک کوئی ہندو آپ کو یزید کی بات کرتا ہوا نہیں ملا ہوگا، مگر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیے اب کتنے لوگ یزید کی طرفداری میں نکل آ گئے۔ ایسا نہیں ہے کہ سب یزید کی طرفداری کریں، نہیں، امام حسین آج بھی اگر دیکھا جائے تو پرسنٹیج نکالی جائے تو حسین سے محبت کرنے والے زیادہ ہیں مسلمانوں میں، اور یزید سے محبت کرنے والے کم ہیں۔ یہ گجرات میں ایک شہر ہے جسے احمد آباد کہا جاتا ہے۔ 3 سال پہلے ہم احمد آباد گئے عشرہ پڑھنے کے لیے، تو وہاں رجسٹرڈ 122 تعزیے نکالے گئے۔ کتنے؟ 122۔ اور تعزیے ایسے نہیں جیسے ہمارے یہاں نکلتے ہیں چھوٹے، بڑے بڑے تعزیے، اور باقاعدہ اس کا اہتمام جو ہے وہ پرشاسن نے کیا۔ وہ جس روڈ سے گزرتے تھے اس کو باقاعدہ صاف کرایا اور ایک بہت بڑا اسٹیج بنایا۔ جب وہ اسٹیج کے سامنے آتا تھا تو ایک ایک تعزیے کی وہ فضیلت بیان کرتے تھے، اسے بنے ہوئے اتنے برس ہو گئے، اس میں لکڑی اتنی لگی ہے، اس میں لوہا اتنا لگا، اور سب کچھ بیان کرتے تھے، پھر آگے بڑھا دیتے۔ اب یہ سمجھیے کہ جب وہ 122 تعزیے نکل گئے تو اس کے بعد جو وہ الاؤنسر تھا اس نے جو جملہ کہا وہ سنیے بھائی۔ اس نے کہا کہ جتنے 122 تعزیے نکل رہے ہیں ان 122 تعزیوں میں شیعوں کے صرف 7 تعزیے ہیں۔ کتنے؟ کتنے؟ اور کس کے ہیں؟ کہا جی اور ہمارے ہندو بھائیوں کے ہیں اور سنو بھائیوں کے ہیں۔ کمال ہے بھائی۔ جب وہ تقریر کر کے بیٹھ گیا اور جس آدمی کو ایوارڈ دیا گیا تھا سب سے اچھا تعزیہ بنانے میں وہ اہل سنت تھے، تو ملاقات کی سب سے انہوں نے تمام علماء سے۔ جب میرے پاس آئے تو میں نے کہا حضور یہ بتائیے آپ کتنے برس سے تعزیہ نکال رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی میں یہ جو تعزیہ نکال رہا ہوں یہ برسوں سے نکال رہا ہوں، میرے آبا و اجداد سے نکلتا آ رہا۔ تو میں نے کہا یہ بتائیے نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ تو کہنے لگا نماز تو ہم ایسے ہی پڑھتے ہیں جیسے ہمارے ابا پڑھتے تھے۔ میں نے کہا روزہ کس کے ٹائم کھولتے ہیں؟ کہتے ہیں اپنے ٹائم پہ۔ میں نے کہا حج میں احرام کیسے باندھتے ہیں؟ کہتے ہیں ایسے باندھتے ہیں جیسے ہمارے آبا و اجداد باندھتے تھے۔ تو میں نے کہا سب کچھ تو اپنے آبا و اجداد کی طرح کرتے ہیں، پھر عزاداری ہماری طرح کیوں کرتے ہیں؟ تعزیہ ہماری طرح کیوں نکالتے ہیں؟ تو سنی عالم دین نے مجھ سے کہا مولانا نماز ہاتھ باندھ کے اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ ہم سنی ہیں، اور تعزیہ اس لیے اٹھاتے ہیں تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے سنی ہے یزیدی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم سنی ہیں مگر یزیدی نہیں ہیں۔ آج الحمدللہ الحمدللہ پوری دنیا میں 2 ہی مذہب ہیں، تیسرا کوئی ہے ہی نہیں۔ یا بندہ حسینی ہے یا بندہ یزیدی ہے، یا بندہ امام حسین کو مانتا ہے یا بندہ یزید کو مانتا ہے، یا اور قریب آ کے کہہ دوں یا حسین کو مانتا ہے یا شیطان کو مانتا ہے، دوسرا کوئی ہے ہی نہیں۔ اگر آپ متوجہ ہو تو ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں، یاد رکھیے گا لوگ کہتے ہیں جی حسین نے کربلا میں آ کے یزید کو ختم کر دیا۔ بھئی یزید تو خود کربلا نہیں آیا، یزید کہاں آیا تھا؟ کوئی تاریخ بتاتی ہے آپ کو یزید آیا؟ نہیں، حسین نے کربلا میں آ کے یزید کو ختم نہیں کیا، ہدایت کے پہلے دشمن شیطان کو ختم کیا ہے۔ ہدایت کا جو پہلا دشمن تھا انیس بھائی اسے امام حسین نے ختم کیا۔ اگر اسے ختم نہ کرتے تو کبھی بھی زیارت وارثہ میں یہ نہ کہا جاتا اے آدم کے وارث تجھ پہ سلام ہے، اس لیے کہ وارث پر واجب ہے کہ سب سے پہلے اس کو دشمن کو ختم کرے جو وارث کا دشمن ہو۔ تو آدم کو وارث کون ہے؟ حسین، اور آدم کا دشمن کون ہے؟ شیطان۔ تو اب حسین پر واجب تھا کہ شیطان کو ختم کریں، تو حسین نے ختم کیا کہ نہیں؟ آپ کہتے ہیں جی خالی یزید کو ختم کیا، اگر حسین خالی یزید کو ختم کرتے یہ چھوٹا کارنامہ ہوتا، پھر تذکرہ ایک ہی زمانے تک ہوتا، مگر چونکہ حسین نے ہدایت کے پہلے دشمن شیطان کو مات دی ہے لہذا پوری دنیا میں حسین کا چرچا ہے۔ آپ کہیں گے جی یزید کو کیسے، اس کو کیسے ختم کر دیا شیطان کو؟ شیطان تو آیا بھی نہیں تھا، تو نہ بڑا شیطان آیا تھا نہ چھوٹا شیطان آیا تھا، مگر حملے دونوں پر کیے۔ آپ یہ بتائیے کہ جو شیطان سے مقابلہ تھا اس مقابلے میں شیطان نے کون سی بات رکھی تھی آدم سے؟ کوئی لڑا تھا کہ کشتی کی تھی؟ تلوار کھینچ کے سامنے آیا؟ اس نے تو بس آدم کی مخالفت میں ایک جملہ کہا تھا، پروردگار میں
تجھے سجدہ کروں گا ایسے نہیں کروں گا. کیوں نہیں کروں گا؟ کہ اس لیے کیونکہ یہ مٹی سے بنا ہے, میں آگ سے بنا ہوں. یہ مٹی سے بنا ہے, میں آگ سے بنا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم کے مقابلے پر جو چیز آئی وہ شیطان تھا, اور شیطان کا مقابلہ تھا مٹی سے. اس نے کہا میں مٹی پر سجدہ نہیں کروں گا, یعنی اس کی دشمنی تھی مٹی سے. مٹی سے مٹی سے مٹی سے. حسین نے کربلا میں آنے کے بعد کہا اے آدم اب میں یہاں آ گیا ہوں, نہ اپنے دشمن کو جانے دوں گا نہ تمہارے دشمن کو جانے دوں گا. یہ آج کربلا ہے. کربلا کے بعد سے لے کر قیامت تک اگر ہر شریف کے مسلح پر مٹی نہ رکھوا دی, حسین نہ کہنا. اگر ہر شریف کے مسلح پر مٹی نہ رکھوا دی تو مجھے حسین نہ کہنا. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, مٹی ہوتی ہے کہ نہیں شریفوں کے مسلح پر؟ ہوتی ہے. سجدہ کس چیز پہ ہوتا ہے؟ جب آپ مٹی پہ سجدہ کرتے ہیں درد کسے ہوتا ہے؟ بولیے کسے ہوتا ہے؟ اب ایک جملہ کہوں, یاد رکھیے گا, سجدگاہ دیکھ کر یزیدی کو درد نہیں ہوگا, اسے ہوگا جو شیطان کو فالو کرتا ہے. سجدگاہ دیکھ کے کسے درد ہو رہا؟ جی حسین علیہ السلام کا تذکرہ اتنی شدت سے کیوں جائے؟ بھائی ہم پر واجب ہے. ہم حسین کا تذکرہ اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ حسین کو ضرورت ہے. حسین کے تذکرے کی حسین کو نہیں, ہمیں ضرورت ہے. ہمیں کلین چٹ چاہیے. حسین کا ذکر کسی اور کو کلین چٹ نہیں دیتا. جو کالا کپڑا پہن کے آتا ہے اسی کو کلین چٹ ملتی ہے. کیوں بھائی؟ آپ جائیے یونان میں ایک بہت بڑا فلسفی گزرا ہے, ارسطو. بڑا نام تھا اس کا, بہت بڑا نام تھا. اس نے فلسفے کی دنیا میں بڑے ٹھیل بدر کیے ہیں. بادشاہ سے ہمیشہ مقابلے پہ رہتا تھا. اب مقابلہ چل رہا ہے. ایک دن بادشاہ نے کہا بھئی یا اس کی چلے گی یا میری چلے گی. تو کہا کیا کریں؟ کہا بلاؤ. اچھا یہ جو ہے حضرت عیسیٰ سے پہلے کا معاملہ ہے, آسمان پہ جانے سے پہلے کا. بلا لیا گیا. کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ تم میری چلنے نہیں دیتے. اس نے کہا کہ ہم غلط بات برداشت نہیں کریں گے. اس نے کہا دو صورتیں ہیں, یا تو میری غلط بات برداشت کرو ورنہ یہ میز پہ پیالے میں رکھا ہوا زہر یہ پی لو. تو وہ ہنسنے لگا. اس نے کہا کیوں؟ ڈر گئے؟ اس نے کہا نہیں ڈرا نہیں. آگے گیا اور پیالہ دیکھ کے مسکرا کے کہنے لگا کہ تیری غلط بات برداشت کرنے سے بہتر یہ ہے کہ میں زہر کا پیالہ پی لوں. اس نے زہر کا پیالہ پی لیا اور مر گیا. کب؟ برسوں پہلے. برسوں پہلے مرا. زہر کس نے پلوایا بتائیے؟ بادشاہ نے. برسوں کے بعد یونان میں ایک جج آیا. اس نے اس کی فائل دوبارہ اوپن کی. اوپن کر کے باقاعدہ پورا کیس لڑا, اور کیس لڑنے کے بعد فیصلہ دیا کہ ہم ارسطو کے قاتل کو سزائے موت دیتے ہیں. تو لوگ ہنسنے لگے. اس نے کہا بھائی اسے تو خود مرے ہوئے برسوں ہو گئے, ارسطو کو بھی اور قاتل کو بھی تو یہ فیصلہ کیوں کر رہا؟ تو اس نے جو وہ جواب دیا وہ جواب اس کے لیے نہیں تھا, وہ قیامت تک کے ہر شریف انسان کے لیے جواب تھا. اس نے کہا بھائی سنو, ہمیں معلوم ہے کہ وہ بھی مر گیا, قاتل بھی مر گیا, مقتول بھی مر گیا, مگر یہ فیصلہ اس لیے دینا ضروری تھا چونکہ ہم بھی یونان میں پیدا ہوئے, قاتل بھی یونان میں پیدا ہوا تھا, مقتول بھی یونان میں پیدا ہوا تھا. جب تاریخ یونان لکھی جائے گی تو تاریخ میں ہمیں مظلوم کے ساتھ لکھا جائے گا. ہائے ہائے, مظلوم کے ساتھ لکھا جائے گا, ظالم کے ساتھ نہیں لکھا جائے گا. میں نے تقریر مکمل کر دی. یہ جو ہر جگہ گلی گلی میں جلوس نکل رہے ہیں نا, چپے چپے پہ جلوس نکل رہے ہیں, ہر جگہ آزادار کالے کپڑے پہن کے جا رہے ہیں, یہ اس لیے نہیں جا رہے ہیں کہ حسین کو ہماری ضرورت ہے. نہیں, حسین کو ضرورت نہیں ہے, ہمیں حسین کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم بھی مسلمان ہیں, حسین بھی مسلمان تھے, اور یزید کو بھی تم مسلمان کہتے ہو. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب تاریخ مسلمان لکھی جائے تو ہمیں حسین کے ساتھ لکھا جائے, یزید کے ساتھ نہ لکھا جائے. کس کے ساتھ؟ اس کیفیت کو سمجھیے. عزیزان گرامی یاد رکھیے گا, آپ کا فرش عزا پہ آنا یہ آپ کے لیے نہیں, آپ کی نسلوں کے لیے شرف ہے. یہ آپ کے لیے فخر نہیں ہے, آپ کی نسلوں کے لیے فخر ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ جلوس نکل گیا؟ نہیں, آج جلوس نکل رہا ہے تو یہ سب اہتمام ہے, حالات ہیں کہ ایسا نکلا جا رہا ہے.
مگر جب حالات نہیں تھے تب بھی جلوس نکل رہا تھا. آج فرش عزا ہے, آپ بیٹھیں. ایک زمانہ وہ تھا کہ لوگ مٹی پہ بیٹھ کے مجلس کرتے تھے. آج آپ یہاں سے وہاں تک جا رہے ہیں تو سبیلیں لگی ہوئی ہیں, آپ کو کھلایا جا رہا, پلایا جا رہا. ایک زمانہ وہ تھا کہ جب نہ کھانے کے لیے کچھ تھا نہ کھلانے کے لیے کچھ تھا, مگر عزاداری ہو رہی تھی. ایک زمانہ ایسا تھا کہ جب ہم نے اپنی اولادیں گروی رکھی ہیں مگر عزاداری کی ہے, گھر کا اثاثہ قربان کیا ہے مگر عزاداری کی ہے. کیوں؟ کیونکہ عزاداری رگ حیات ہے. عزاداری کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے. جیسے مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی, ویسے شیعہ عزادار عزاداری کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. گرمی کی شدت آپ کو محسوس ہو رہی ہے, مگر یہ گرمی بہت زیادہ گرمی ہے آپ کے اعتبار سے. مگر جو لوگ عراق سے آئیں ان سے پوچھئے کہ یہ گرمی اس عراق کی گرمی کے سامنے کچھ نہیں ہے. آپ تو بیٹھے ہیں, خواتین بیٹھی ہیں, آپ جانتے ہیں اس مشی میں ایک شخص ایک دن کے بچے کو لے کے مشی کر رہا تھا. ایک دن کا بچہ, نو مولود بچہ, ایک دن پہلے پیدا ہوا اور دونوں ماں باپ اس بچے کو لے کے مشی میں جا رہے تھے. لوگوں نے بڑا منع کیا کہ نہ نکلیے, گرمی بہت ہے, دھوپ بہت زیادہ ہے. تو وہ یہی کہتے تھے کہ کیوں نہ جائیں, کہ ہمارا بچہ حسین کے اصغر سے زیادہ پیارا. حسین نے کربلا میں لوگوں کی انا کو ختم کر دیا. جس ذات کے سامنے انسان اپنی ذات کی نفی کو کر دیتا ہے اسے حسین کہا جاتا ہے. جانتے ہیں آپ, کربلا میں جب آپ اربعین کریں گے تو آپ کو لوگوں کی ذات کی نفی ملے گی, وہاں انا نہیں ملے گی. جن کی تم تقلید کرتے ہو وہ تمہارے پاؤں دباتے ہوئے ملیں گے, بڑے بڑے بزرگ علماء تمہاری خدمت کرتے ہوئے ملیں گے. تم یقین جانو, لوگ کہتے نہیں بھائی جو بیمار آدمی ہوتا ہے وہ مجبور ہوتا ہے, نہیں, یہ ہمارے شہر میں مجبور ہوتا ہے, آپ کے شہر میں مجبور ہوتا ہے. جب حسین کے شہر کربلا میں جائیں گے تو خدا کی قسم تمہیں نظر آئے گا کہ معذور کی مدد کر رہا ہے. ایک معذور کی مدد کر رہا ہے. یہ کون سا جذبہ ہے؟ لوگ حسین کی طرف بڑھ رہے ہیں. گرمی کی شدت ہے اور کیفیت یہ ہے خدا کی قسم کہ اب اربعین تو ختم ہو گیا نا. جو مشی پہ تھے وہ اس وقت رو رہے تھے جو مشی کر رہے تھے, اور وہ لوگ جو خدمت کر رہے تھے وہ اب رو رہے ہیں. زائرین کے جانے کے بعد جب لوگ اپنے موقف سمیٹ رہے تھے تو چیخیں مار کے رو رہے تھے. کیا کہہ کے رو رہے تھے؟ فاطمہ کے لال اربعین ختم ہو گیا, ہم خدمت نہ کر سکے. اللہ اکبر. جب ہماری بستی میں موقف کا مطلب سمجھتے ہیں, موقف کسے کہتے ہیں؟ جیسے ہمارے یہاں امام بار کا نہیں, خدمت نہیں. جب تمہاری بستی میں پروگرام ہوتا ہے نا, تم اپنے گھر کا دروازہ کھول کے چائے پلاتے ہو, یہ بھی موقف ہے. تو کسی مہمان کو لے جا کے اپنے گھر ناشتہ کراتا ہے, یہ بھی حسین کا موقف ہے. یاد رکھنا, حسین کے لیے دروازہ وہی کھولے گا جس دروازے پر فاطمہ دستخط کرتی ہیں. جزاک اللہ. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کا. حسین بڑا سخی ہے, حسین بڑا سخی ہے. حسین سے بڑا سخی کوئی نہیں ہے. جانتے ہیں آپ, میں ایک بی بی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں آج کے دن. ایک بی بی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جس کا نام شیری ہے. اس کا نام شیری ہے, اور شیری جناب شہربانوں کی کنیز ہے. جانتے ہیں تاریخ کیا بتاتی ہے؟ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ امام حسین نے شیری کو بلایا اور بلا کے کہا, شیری تم نے ہماری بڑی خدمت کر دی ہے, اب ہم تمہیں آزاد کرنا چاہتے ہیں. شیری نے کہا نہیں مولا میں آزاد نہیں ہوں گی. مگر جب امام حسین نے زیادہ اصرار کیا اور جناب زینب نے, تو شیری نے کہا ٹھیک ہے مولا مجھے آزاد کر دیجئے, آپ کے اختیار میں, ٹھیک ہے. اس کے بعد امام حسین نے بنی ہاشم کی تمام خواتین کو بلایا اور بلا کے کہا کہ شیری کو شان و شوکت سے آزاد کرو اور اسے ایسے بھیجنا کہ لگے کہ کوئی کنیز نہیں, کوئی شہزادی آ رہی ہے. بنی ہاشم کی ساری عورتیں جمع ہوئیں اور جمع ہونے کے بعد شیری کو خدا حافظی کرنے لگی, اور سب خالی ہاتھ نہیں آئیں, تحفے لے کے آئیں تاکہ شیری کو دے سکیں. مگر شیری زمین پہ بیٹھ گئی اور بیٹھنے کے بعد کہا ہاتھوں کو جوڑ کے, فاطمہ کے لال آپ مجھے آزاد تو کر رہے ہیں مگر مجھ سے ایک وعدہ کیجیے. کیا وعدہ کروں؟ کہ مجھ سے وعدہ کیجئے ایک دن میرے گھر ضرور آئیں گے. اللہ اکبر, میرے گھر ضرور آئیں گے. امام حسین نے شیری کو دیکھا, تھوڑی دیر چپ رہے, اس کے بعد کہا کہ شیری ٹھیک ہے میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ضرور آؤں گا. کہتی نہیں مولا یہ وعدہ نہ کیجئے, یہ وعدہ کیجئے کہ خالی آپ نہیں آئیں گے, زینب بی بی کو ساتھ لائیں گے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. حسین نے کہا ٹھیک ہے شیری ہم بھی آئیں گے اور تمہاری شہزادی زینب بھی آئے گی, مگر شیری یہ بتا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تمہارے گھر آؤں گا اور تم پہچان بھی نہ پاؤ. شیری نے رخساروں پہ تماچے مارنا شروع کر دیا. مولا کیا قیامت کا دن ہوگا کہ آپ کنیز کے گھر آئے اور میں آپ کو نہ پہچانوں؟ کہا ٹھیک ہے شیری ہم تمہارے گھر آئیں گے اور زینب کو بھی ساتھ لائیں گے, بلکہ پورے خاندان کو لے کے آئیں گے.
ٹھیک ہے بیوی. اس کے بعد امام نے کہا کہ سب بیویاں آئیں اور شیری کو تحفہ دیں. تمام بیویاں مختلف تحفے لے کے آئیں مگر ایک تحفہ سب ایک جیسا لائی. وہ کیا تھی؟ جو بیوی بھی آتی تھی تحفے کے ساتھ ایک چادر ضرور لاتی تھی. چادروں کا ایک ڈھیر لگ گیا. جب چادروں کا ڈھیر لگ گیا تو شیری نے چادروں کو دیکھا، پھر حسین کو دیکھا، پھر چادروں کو دیکھا، پھر حسین کو دیکھا. ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی مولا کیا اجازت ہے ان چادروں میں سے میں ایک چادر لے لوں اور چھوڑ دوں؟ اتنی چادروں کا میں کیا کروں گی؟ مجھے کون سا گھر سے باہر نکلنا. حسین نے کہا شیری چادریں لے جا، شاید کسی دن کام آ جائے. شیری لے جا چادر، شاید کسی دن یہ چادریں کام آ جائیں. کہ نہیں مولا ضرور، کہ نہیں لے جا. حکم امام تھا. شیری نے ساری چادروں کو لیا اور گھر سے نکل گئی. آئی اور آنے کے بعد ایک بلندی پہ اس نے قلعہ بنایا. میر صاحب کا مرثیہ ہے نا، جب حرم قلعہ شیری کے برابر آئے. سنا نا تم نے؟ جب حرم قلعہ شیری کے برابر آئے پورا شہر شیری کا بڑا احترام کرتا تھا. جانتے تھے کیوں؟ کیونکہ سب جانتے تھے یہ آل محمد کی کنیز ہے، اسے حسین نے آزاد کیا. ایک تو یہ وجہ تھی. دوسرے شیری نے جس دن سے مکان بنایا تھا روز کہتی تھی یہ مکان کوئی معمولی نہیں، اس مکان پر فاطمہ کا لال آئے گا، اس گھر میں فاطمہ کا لال مہمان ہوگا، اس گھر میں علی کی بیٹیاں مہمان ہوں گی. اللہ اکبر. روزانہ شیری کا یہی اصول ہے، یہی اصول ہے. شیری انتظار کر رہی ہے. ایک دن، 2 دن، سال، 2 سال، 3 سال دن گزر رہے. ایک دن یہ آیا کہ شیری کو خبر ہوئی کہ حسین نے مدینہ چھوڑ دیا. اور جب پتہ چلا نا مدینہ چھوڑ دیا تو شیری نے ساری کنیزوں کو بلایا اور بلا کے کہا سنو فاطمہ کا لال مدینہ چھوڑ چکا ہے. اب اگر حسین مدینے سے نکلے تو یقیناً مجھ تک ضرور آئیں گے. ایسا کرو جلدی جلدی کمروں کو صاف کرو، کمروں کو آمادہ کرو. کمرے آمادہ کیے گئے. اس کے بعد کہا وہ جو سب سے اچھے 2 کمرے ہیں نا انہیں میری شہزادیوں کے لیے آمادہ کرو، ایک زینب کے لیے، ایک ام کلثوم کے لیے. کمرہ تیار ہو گیا. تاریخ کہتی ہے شیری انتظار کر رہی ہے، حسین نہیں آتے. اب شیری کا اضطراب پڑنے لگا. ایک دن کیا کیا شیری نے کہ گھر سے نکلی اور سڑک پہ جا کے بیٹھ گئی. سڑک پہ بیٹھی ہے، صبح سے شام ہو گئی. جب کوئی مدینے کی طرف سے گزرا نا کہنے لگی حسین آئے تھے پتہ نہیں کہاں چلے گئے. اس نے ایک جملہ کہا. جملہ سنا شیری نے، کھڑی ہوئی اور یہ کہتی چلی یہ نہیں ہو سکتا، نہ یہ نہیں ہو سکتا، نہ یہ نہیں ہو سکتا. اور یہ کہتی کہتی گھر تک آ گئی. جب گھر میں آئی تو گھر میں پوری رات بیٹھ کے یہی کہتی رہی نہیں یہ نہیں ہو سکتا، میں مانوں گی نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. ساری کنیزوں نے جمع ہو کے کہا بی بی یہ تو بتائیے آپ جب سے لوٹ کے آئی ہیں بس یہی کہہ رہی نہیں یہ نہیں ہو سکتا، نہیں یہ نہیں ہو سکتا، میں نہیں مانوں گی. ہوا کیا؟ کہ جب میں سڑک پہ بیٹھی تھی نا میں نے کسی سے پوچھا حسین آنے والے تھے تمہیں راستے میں ملے؟ اس نے کہا بی بی کہاں انتظار کریں گے، حسین تو کربلا میں مارا گیا، حسین کو ذبح کر دیا گیا، حسین کے سر و تن میں جدائی کر دی گئی. اب جب سے میں نے سنا نا مجھے یقین نہیں آ رہا. کہ بی بی کیوں؟ کہ میں یہ سوچ رہا ہوں جس کا باپ جیسا بھائی ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. رونے میں کوتاہی نہ کیجیے گا، اپنی آوازوں کو بلند کریں، رونے میں کوتاہی نہ کیجیے گا. کہنے لگی جس کا عباس جیسا بھائی ہو. اللہ اکبر. اسے کون ذبح ہے؟ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، نہیں میں مانوں گی نہیں. مجھے معلوم ہے میرا عباس کیسا ہے، جب تک عباس زندہ رہے گا حسین کے سائے پر بھی آنچ نہیں آ سکتی، میں نہیں مانوں گی، نہ میں نہیں مانوں گی. یہ کہہ کے شیری سو گئی. اب جو سوئی ہے نا رات کی آدھے وقت میں آ کے کنیز نے اٹھایا کہ بی بی جاگیے. کیا کہ دروازے پہ کچھ سپاہی آئے آپ سے بات کرنا چاہتے. اٹھی آئی کہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا مسافر لے کے جا رہے تھے، قیدی لے کے جا رہے تھے. چونکہ قیدی بہت زیادہ پیدل چل چکے اب ان میں پیدل چلنے کی طاقت نہیں ہے، اجازت ہے کہ تیرے گھر میں رک جائیں. شیری نے کنیزوں کی طرف دیکھا. کنیزوں نے کہا نہیں بی بی روکیے گا نہیں. کیوں؟ کہ ہم نے مہمانوں کے لیے صاف کیا ہے، ہم نے تو حسین کے لیے گھر کو تیار کیا. کہتے نہیں انہیں روک لو کیونکہ اسی حسین نے مجھ سے کہا تھا شیری جب کوئی قیدی آئے تو اس کا احترام کرنا، اس کی تعظیم کرنا، اس کا خیال رکھنا. اب میرا حسین نہیں آیا نا، قیدی تو آ گئے. گھروں کے دروازے کھول دیے گئے، سپاہیوں کے لیے کمرے دے دیے گئے. بڑا قلعہ تھا، بڑا محل تھا. جا کے سپاہی اپنے اپنے کمروں میں لیٹ گئے. تھوڑی دیر کے بعد شیری کا گزر ہوا صحن سے، دیکھا کہ سارے سپاہی تو لیٹ گئے مگر وہ بیبیاں ایک گلے رسی میں 12 گلے باندھ کے ایک دیوار کے نیچے بیٹھی ہیں. اس نے کہا بی بی جب سب سو گئے تو تم بھی سو جاؤ. کہتی ہے نہیں ہم نہیں سوئیں گے. کہا کیوں؟ کہ جب تک یہ نہیں کہیں گے ہم نہیں سوئیں گے. کہا کیوں نہیں سو گے؟ کہ اگر ہم ان سے بغیر پوچھے سو گئے یہ تازیانے بہت مارتے ہیں،
یہ تماچے بہت مارتے ہیں، یہ نیزوں کی نوکیں چبھاتے ہیں۔ بیوی میں اجازت لیتی ہوں، میں اجازت لیتی ہوں۔ آئی شیری نے آنے کے بعد کہا سنو تم تو لیٹ گئے ہو، کیا اجازت ہے ان بیویوں کو بھی میں لٹا دوں؟ کہا لٹا دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لٹا دو۔ شیری آئی، کہا بیویوں چلو اندر چلتے ہیں، اندر لیٹ جاؤ۔ کنیزوں نے کہا بیوی اب سارے کمروں میں سپاہی آ چکے ہیں، اب خالی 2 کمرے بچے ہیں۔ کہا کون سے کمرے؟ کہا وہ جو آپ نے کہا تھا کہ آپ کی شہزادیوں کے لیے۔ کہا کون سا؟ کہا ایک زینب کے لیے، ایک ام کلثوم کے لیے۔ کہتی ہے وہی کھول دو، انہیں اسی میں لٹا دو۔ غور کیا تم نے؟ جو کمرے زینب اور کلثوم کے لیے تیار کیے گئے تھے، ان کمروں میں ان قیدیوں کو لا کے رکھا گیا۔ جب رکھ دیا گیا، بیٹھ گئیں بیبیاں، تو شیری آئی، آگے کہنے لگی بیبیوں مجھے ایسا لگتا ہے تم کئی دن سے بھوکی ہو، میں تمہارے کھانے کا اہتمام کرتی ہوں۔ جب چلنے لگی تو پیچھے سے کسی کی آواز آئی، شیری رک جا۔ شیری رک گئی، کہتی ہے ہمیں کھانے کی ضرورت نہیں، اگر ہم پہ احسان کرنا چاہتی ہے ہمارے وارثوں کے سر ہمیں دلا دے تاکہ ہم دل بھر کے پرسہ دے سکیں۔ اچھا سر چاہیے؟ کہا ٹھیک ہے۔ گئی، جا کے ان سپاہیوں سے کہتی ہے اگر اجازت ہے جو نیزوں پہ سر ہیں یہ میں انہیں دے دوں، میں ضمانت لیتی ہوں کہیں نہیں جائیں گے، میں نے دروازے پہ قفل لگا دیا ہے، میرے لوگ کھڑے ہیں، انہیں سر صبح تک دے دو۔ کہا دے دو، ہم سو رہے ہیں، اب ہمیں ڈسٹرب نہیں کرنا، ہمیں پریشان نہیں کرنا۔ ایک کنیز نے سر اٹھایا، لے جا کے اس کے وارث کو دے دیا، مگر شیری پہچان نہیں پائی، اس لیے کہ رخساروں پہ گرد جمی تھی، زلفیں بکھری ہوئی تھی۔ جب سب کنیزوں نے لے جا کے سر دے دیے نا، شیری آئی، آگے کہنے لگی بی بی میں نے تمہیں تمہارے وارثوں کے سر دلا دیے، اب میں جا رہی ہوں تمہارے لیے کچھ غذا آمادہ کرتی ہوں، لے کے آتی ہوں، اتنے تم اپنے وارثوں سے بات کر لو۔ تو ایک بی بی نے کہا شیری کیا ہم رو لیں؟ کہاں رو لو؟ کیا تڑپ کے رو لیں؟ کہاں تڑپ کے رو لو؟ بھئی یہ کہتے ہی جیسے شیری چلی ہے نا کمرے سے باہر کے لیے، پیچھے سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آئی، ہائے حسین۔ میں نے مصائب پڑھ دی اور تم نے سن لی، اب رونے میں کوتاہی نہ کرنا، جن کے ہاتھ کھلے ہیں وہ اپنے ہاتھوں کو سینوں پہ مار کے کہو، ہائے غریب زہرا، ہائے مظلوم زہرا، ہائے فاطمہ کا لال، ہائے زہرا کا لال۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سنیں گے جملہ؟ بس جیسے ہی کہا نا شیری شیری، کیا اجازت ہے رو لے؟ کہا رو لو۔ شیری چلی ہے دروازے کی طرف، پیچھے سے بی بی کی آواز آئی، ہائے حسین۔ شیری کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے، شیری کے بڑھتے ہوئے قدم رکے، شیری رکی، پلٹی، پلٹ کے آ کے بیویوں سے کہا بیویوں تمہاری مظلومیت اب جے گا، تمہیں مہمان رکھا مگر اپنی جگہ، مگر بیویوں خبردار حسین کہہ کے نہ رونا، حسین کہہ کے نہ رونا۔ کیوں کہ جب تم ہائے حسین کہہ کے روتی ہو ایسا لگتا ہے جیسے میری کوئی بدن سے روح نکال رہا ہو۔ بی بی پھر کیا کہہ کے روئے؟ کہا حسین کہہ کے نہیں رونا، حسین کا نام لے کے نہیں رونا، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ کہا پھر کس کا نام لے کے رہے؟ کہا اس کا کوئی بھائی ہو تو اس کا نام لے کے رو لو، حسین کا نام لے کے نہ رونا۔ کہا ٹھیک ہے بی بی اب اس کا نام نہیں لیں گے، اس کے بھائی کا نام لے کے روئیں گے۔ تھوڑی دور چلے پھر آواز آئی، ہائے عباس۔ اللہ اکبر، ہائے عباس۔ شیری پھر پلٹی، پلٹ کے کہا بی بی یہ کیا کر رہی ہو؟ خدا کے واسطے عباس بھی کہہ کے مت رونا، عباس بھی کہہ کے مت رونا۔ کہا پھر کہ اگر اس کا کوئی بیٹا ہو اس کا نام لے کے رو۔ کہا ٹھیک ہے بی بی، نہ حسین کہہ کے روئیں گے نہ عباس کہہ کے روئیں گے۔ پھر ذرا سی آگے بڑھی، کسی نے چیخ مار کے کہا ہائے اکبر۔ شیری لوٹ کے آئی، زمین پہ بیٹھ گئی، ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے بی بی یہ کیا ہو رہا ہے؟ کبھی حسین کہہ کے رو رہی ہو، کبھی عباس کہہ کے رو رہی ہو، کبھی اکبر، کوئی اور نام تو نہیں؟ میں سننا تھا زینب نے نقاب کو لڑ دیا، شیری نہ پہچانا، تو نے ہی تو وعدہ لیا تھا میرے گھر آنا۔ شیری ہم آ گئے، شیری قدموں میں گر گئی، اے فاطمہ کی بیٹی، اے زہرا کی لاڈلی، یہ کیا ہوا؟ سب